مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ پلید ہے اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ترجمہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرمان آپ نے سنا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ کی طرف سے جو احکامات جو وحی اتری ہے تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی غلامی کرو، اس کی اطاعت فرما برداری کرو۔ تو آگے سے وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس چیز کی اتباع اور پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادوں کو، پہلوؤں کو پایا ہے، جو کچھ ان کو کرتے دیکھا ہم وہی کریں گے۔ ما الفینا علیہ آباءنا۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ کیا وہ باپ دادا کی، اپنے بڑوں کی، اپنے پہلوؤں کی اتباع پر اتنے پکے ہیں کہ اگرچہ وہ لا یاقل ہوں، دین کو نہ سمجھتے ہوں، اور ولا یہتدون، ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، پھر بھی وہ انہی کی اتباع کریں گے، اندھی تقلید کریں گے، نہ غلط کا پتہ نہ صحیح کا پتہ، چونکہ باپ دادے کو یہ کرتے دیکھا چنانچہ ہم کرتے جائیں گے۔ تو فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو بات غلط ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے باپ دادے والے دین کو چھوڑا ہے۔ ان کے آباء و اجداد تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد تو اپنی سابقہ جو روایات خاندانی چل رہی تھیں انہی کی اتباع کرتے تھے۔ جب دین آیا، قرآن آیا، شریعت آئی، پیغمبر کی تعلیمات آئیں، تو جوں جس کو سمجھ آتی گئیں، وہ چاہے عمر کے جس حصے میں تھا اس نے پچھلے دین کو چھوڑ دیا اور شریعت کی، وحی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ تبھی وہ دنیا کے مقتدا بنے، تبھی وہ دنیا کے رہنما بنے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو مانا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑا ہے۔ تو یہاں ہمارے ہاں اکثر ایسے ہے، یا تو علاقے کے رواجات ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں ایسے ہوتا ہے لہٰذا اس علاقے میں اگر رہنا ہے تو وہ کرنا ہے، یا پھر یہ کہ ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے، شادیوں کے موقع پر بھی، غمیوں کے موقع پر بھی، کبھی 11ویں کا رواج ہے، کبھی کوئی اور رواج ہے، کبھی کوئی اور رواج ہے، ہم نے سارے رواج ہی پورے کرنے ہیں۔ جب رواج پورے کریں گے، رسم پوری کریں گے میرے بھائیوں، تو رسم پر ثواب نہیں ملتا، ثواب تو عبادت پر ملتا ہے، ثواب رسم پوری کرنے پر نہیں ملتا، چاہے وہ رسم کوئی بھی ہو۔ دیکھیں نماز سے بڑھ کے تو کوئی عبادت نہیں ہے، نماز سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ لیکن نماز بھی اگر ہم سورج طلوع ہو رہا ہو اور میں نماز شروع کر دوں تو مجھے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ عید کا دن ہے، اب میں اشراق کی نماز پڑھنے لگ جاؤں، حالانکہ اشراق کی نماز پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اشراق کی نماز بندہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہتا ہے اور اشراق پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اتنی بڑی عبادت۔ لیکن عید کے دن اگر میں اشراق پڑھوں تو مجھے ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ ہم نے ظہر صبح کی ابھی 2 رکعتیں فرض پڑھی ہیں، اگر کوئی کہے جی میں ذرا 4 پڑھ لیتا ہوں میرا ثواب اور بڑھ جائے گا، صبح کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، تو میں 2 رکعتوں کے بجائے 4 پڑھ لیتا ہوں، زیادہ پڑھتا ہوں، زیادہ ثواب ملے گا، رکوع بھی میرا زائد ہو جائے گا، سجدہ بھی زائد ہو جائیں گے، قیام بھی زائد ہو جائیں گے، تلاوت بھی زائد ہو جائے گی، تو مجھے ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔
لیکن اس کو گناہ ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ آخر اپنے عقل سے پوچھیں کہ جب اللہ کے احکام کے اندر یوں غلامی ہے، اتباع ہے، پیروی ہے، جو شریعت نے کہا ہے بس وہی ہے اور وہ کافی ہے، اس میں نہ ذرہ برابر کمی ہے نہ ذرہ برابر زیادتی ہے، تو پھر جب ہم اپنے خاندانی لحاظ سے، علاقائی لحاظ سے، رسوم رواجات اور اپنے بنائے ہوئے طریقہ کار کہ جی ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، ہم تو شادی کے موقع پر یہ کرتے ضرور کرتے ہیں ورنہ تمہاری ناک کٹ جائے گی۔ پھر ایک ہوتا ہے رسم کو رسم سمجھتے ہوئے کرنا، اس میں بے شک وقت کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے، لیکن وہ گناہ اور بدعت نہیں بنتی۔ جس وقت آپ کرتے رسم ہیں، سمجھتے دین ہیں، کرتے رسم ہیں اور امید اللہ سے ثواب کی رکھتے ہیں، تو پھر کھاتا اور خراب ہو جاتا ہے، پھر دین کے اندر پیوند کاری اور ملاوٹ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت ساری شادی خوشی کی ہماری رسمیں ہیں لیکن سمجھتے بھی ان کو رسم ہیں۔ آج تک بھی جب کوئی کسی بڑے بندے کی فوتگی کے بعد اشتہار چھپتا ہے، اخبار میں آتا ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ آتا ہے، لکھا ہوتا ہے فلاں کے رسم کل خانی، رسم کا لفظ ہوتا ہے باقاعدہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث ہے، فرمایا اللہ نے مجھے رسمیں مٹانے کے لیے، رسموں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں آیا اس لیے ہوں کہ امت کو، انسانیت کو رسموں سے نکالوں اور سنت پہ لاؤں۔ سنت میں برکت ہے، سنت میں خیر ہے، سنت میں ثواب ہے، سنت میں رحمت ہے۔ آپ رسم پوری کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کا ثواب میری میت کو پہنچے، بھئی رسم کا ثواب تو ہوتا ہی نہیں ہے، تجھے نہیں ملے گا تو آگے ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ میرے پاس ہی ایک چیز نہیں ہے تو میں دوسرے کو کیا دوں گا؟ کوئی بھی جب نیک کام ایصال ثواب کرتے ہیں تو پہلے ثواب کرنے والے کے کھاتے میں آتا ہے، پھر اس کی طرف سے دوسرے کو جاتا ہے۔ اگر خود مجھے ہی نہیں ملا اس عمل کا ثواب تو پھر میں دوسرے کو کیسے پہنچاؤں گا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ جو عام طور پر یہ قرآن خوانیاں کرواتے ہیں بچوں کو بلا کر کے کہ بھی دادے کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، آج بھی ان کی سالانہ پتنی برسی ہے، فلاں ہے، تو فرمایا کہ اگر ایسے بچے یا ایسے کوئی بھی، مثلا میں ہوں، اگر وہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ پیسے ملتے ہیں، پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہاں کھانا ملتا ہے، معاوضے کے طور پر، یعنی اگر معاوضے میں پڑھتے ہیں تو خود اس پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا، یہ فتاوی شامی کی بات کر رہا ہوں، تو پھر جس کے لیے تم کر رہے ہو اس بیچارے کو کیا ملے گا؟ اور وہاں علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اگر اس بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نے اتنے پیسے دے کے قرآن پڑھوایا اور ثواب نہیں ملا تو یہ ان کو 1 روپیہ بھی نہ دیتا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بندہ مر گیا تو حافظ صاحب کی ڈپٹ لگا دی، 3000 آپ کو دیں گے، آپ نے روزانہ میرے باپ کی، ماں کی قبر پہ قرآن پڑھ کے آنا ہے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اب وہ تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں بندہ، تو تنخواہ پہ جو رکھا ہے میرے بھائی اس کو ثواب نہیں ملے گا، تو جب اس کو نہیں ملے گا جو تمہارے قبر والے بیچارے کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ خود جتنا پڑھ سکو پڑھو، اس کا ثواب 1000 درجہ زیادہ اس میت کو ملے گا۔ صرف کام کا طریقہ صحیح بتایا جاتا ہے، کام سے روکا نہیں جاتا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری میتوں کا فائدہ زیادہ ہو، اب جو فائدے کی بات بتائے کہتے ہیں یہ منکر ہے، حالانکہ ہم منکر نہیں، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، آپ کا مال بھی ضائع نہ ہو، اور آپ دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے بڑا ثواب پہنچا دیا اور جب وہاں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو، آپ کا مال ضائع نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کی میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ ہم تو آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید ہے، ہم اس کو کدھر کریں؟ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ،
اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہماری مانو، ہم تو کہتے ہیں قرآن کی مانو، حدیث کی مانو، شریعت کی مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، جس نبی کا کلمہ پڑھائے اس کی سنتوں پہ عمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی ہیں، تم ویسے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، تم ویسے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیاں، ان کے جنازے پڑھائے، ان کو دفن کیا، ان کے لیے اصالہ ثواب کیا، جو وہ طریقہ ہے تم ویسے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچوں کے جنازے پڑھائے، صحابہ کے جنازے پڑھائے، جیسے حضور نے کیا تم ویسے کرو۔ ہم تمہیں یہ تو نہیں کہتے کہ جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے کرو، ہم تمہیں کہتے ہیں تم شریعت کی اتباع کرو۔ ہم بھی اگر شریعت سے ہٹیں تم ہمیں بھی روکو۔ مقصود یہ ہے کہ ہم آئے ہیں دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کے لیے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے نبی کے عشق و محبت کے لیے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں، قرآن کی غلامی کریں، اس وحی کی اتباع کریں۔ تو جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی اتباع کرو جو اللہ نے اتارا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم ایسے نہیں کرتے، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں، کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو، باپ دادوں کو جس طریقے پر کرتے ہوئے دیکھا، جو پایا، ہم تو ویسا ہی کریں گے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے بے شک باپ دادے کی اتباع بھی کرو، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، باپ دادے کی اتباع بھی خود یوسف علیہ السلام کہنے کرو، لیکن کب؟ جب باپ دادے دین کو سمجھنے والے ہوں، جب باپ دادا دین کو سمجھنے والے ہوں۔ اگر آپ کے آباء و اجداد علماء تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، شریعت کی اتباع کرنے والے تھے، پکی بات ہے ان کی اتباع کرو۔ لیکن اگر بھلا قرآن کہتا ہے لو کانوا آباہم، اگر ہوں ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، وہ تو دین کی کوئی بات بیچارے سمجھتے ہی نہیں تھے، لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، پھر بھی تم ان کی اتباع کرتے ہو۔ تمہارے پاس علماء موجود ہیں، قرآن موجود ہے، شریعت موجود ہے، اس سے پوچھو، اس کے مطابق کرو۔ ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ۔ اور اس میں ایک بات اور بھی بتا دوں، بعض پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، بعض تو قرآن تو روک رہا ہے ایسے آباء و اجداد کی تقلید سے جو لا یعقل ہوں، دین کو نہ سمجھتے ہوں، جو لا یہتدی، ہدایت سے دور ہوں، ان کی اتباع سے روک رہا ہے۔ ورنہ میں نے سورہ یوسف کا حوالہ دیا ہے، سورہ یوسف کے اندر باقاعدہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے موجود ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق، یعقوب، ان کی اتباع کرتا ہوں۔ تو تقلید جو ائمہ مجتہدین کی ہے وہ بالکل جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، صرف جائز نہیں بلکہ ضروری ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اسی آیت کے تحت یہ لکھ رہے ہیں تعلق قوم بهذه الآیۃ فی ذم التقلید وہذا باطل صحیح اما التقلید فی الحق فاصل من اصول الدین۔ یہ جو ہمارے اہل حدیث ساتھی ہیں، اپنے آپ کو حدیث کے نام پہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور ان کا انکار نہ عقلاً جائز ہے نہ نقلاً جائز ہے۔ علماء کا اتباع نہیں کریں گے جو دین سیکھیں گے کن سے؟ حدیث کی کتاب رکھی ہو بخاری شریف، کیا وہ بولے گی؟ حدیث کی کتاب بولے گی اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، یا کوئی عالم بتائے گا؟ عالم ہی بتائے گا۔ عالم کے بغیر قرآن ہم کیسے سمجھیں گے؟ دین ہم کیسے سمجھیں گے؟ شریعت ہم کیسے سمجھیں گے؟ کتابیں خود تو نہیں بولیں گی، ہر کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجا ہے۔ کتابیں ہیں صرف 4 یا صحیفوں سمیت 100 کچھ، اور نبی جو آئے ہیں وہ 1.25 لاکھ ہیں، سمجھانے والے نبی وہ 1.25 لاکھ ہیں۔ اس پر علامہ قرطبی رحمہ اللہ جو لکھا اس کا ترجمہ ہے، کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے کہ باطل میں تقلید نہیں کرنی، لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان ائمہ مجتہدین اور علماء کے ساتھ جڑ کے رہے اور ان کی مان کے رہے۔ کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے میں تقلید ہی کرے اور علماء پر اعتماد کرے، یہ لازمی ہے۔ اگر اپنے نفس پر اعتماد کرے گا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ بھٹکے گا، کبھی تو جہلمی کی طرح اور کبھی غامدی کی طرح، کبھی فلاں کی طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، ان پر اعتماد کریں اور اپنے دینی معاملات میں ان کو رہنما مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔